بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج ایک اور ٹاپک ہے نیا، اور یہ ہے لیکچر نمبر 7 ہومیوسٹاسس چیپٹر کے اوپر۔ ہم لوگوں نے ایف سی بیولوجی سٹارٹ کیا ہے کلاس 12 کا، اور یہ ہے ایکسکریشن آج کا ہمارا ٹاپک، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھی ہومیوسٹاسس چیپٹر کے اندر ہی آتا ہے۔ تو پھر وہی بات، سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا مجھے آپ کو پورا لیکچر دکھانا ہوگا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس لیکچر میں آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں ملنے والی ہے۔ تو اس لیے سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے ایک بار سے سارا لیکچر آپ کو دکھانا ہوگا کہ ان میں کون کون سی چیزیں آپ کو مل سکتی ہے کانسیپٹ کے لیے، تاکہ آپ لوگوں توجہ اس کے لیے ان کا مائنڈ سیٹ اپ آپ لوگ پہلی سے کر لیں، کیونکہ تاکہ مائنڈلی آپ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو آج کے اس لیکچر میں پڑھانے والا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں دیکھنی ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں۔ اچھا جی، تو آئیے فوراً شروع کرتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں فوراً۔ پہلی بات تو یہ کہ ایکسکریشن ہوتا کیا ہے، نام سے ہی واضح ہے، کسی چیز کا ایکسکریٹ کرنا۔ تو انسان کے اندر ایکسکریشن جتنی بھی آرگینزمس ہے، ان کے اندر قدرت نے ایکسکریشن کا سسٹم بھی رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایکسکریشن کو ہم لوگ سمپلی ڈیفائن کر سکتے ہیں، ریموول آف ویسٹیج یا اسپیشلی نائٹروجینیس ویسٹ فرام دی باڈی از کال ایکسکریشن، یعنی ہمارے باڈی سے جو ویسٹس ہوتے ہیں، جو نائٹروجینیس ویسٹس ہوتے ہیں، ان کو ریموو کرنا، باہر خارج کرنا، اس کو ہم لوگ ایکسکریشن کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جو فوڈ ہم کھاتے ہیں، یا جو ادر جتنے بھی کیمیکلس ہے، کیمیکل سے مراد جو ادویات یا جو ڈرگز ہم کھا لیتے ہیں، تو ان کیمیکل کے میٹابولزم کے دوران ہمارے باڈی کے اندر پروڈکٹ کے طور پر ٹاکسک جمع ہو جاتی ہے۔ ٹاکسک بائی پروڈکٹ ہمارے باڈی کے اندر جمع ہو جاتی ہے، جس کو ہم نے ایکسکریٹ کرنا ہے، ریموو کرنا ہے ہمارے باڈی سے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ٹاکسک ہے، نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے شوگر کی، یعنی جو کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، یا لیپڈس کی، یا پروٹین کی، تو ان کے میٹابولزم کے دوران جب ان کی میٹابولزم ہوتی ہے، تو یہ کیا پروڈیوس کرتے ہیں؟ واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو، اور انرجی بھی ہم لوگ حاصل کرتے ہیں ان سے۔ تو ان میں جو انرجی واٹر تو ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں، لیکن جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، یہ بھی ان کا ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ لنگس کے ذریعے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ یہ گیس ہوتا ہے، لنگس کے ذریعے سے ہم لوگ ان کو باہر کیا کرتے ہیں، ایکسکریٹ کر دیتے ہیں، ریموو کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ پرابلم سولو ہو جاتی ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ بٹ دا موسٹ ٹربل سم از دی نائٹروجن کنٹیننگ ویسٹ فرام دی میٹابولزم آف پروٹین اینڈ نیوکلک ایسڈ۔ لیکن ہمیں زیادہ تر مسئلہ کیسے ہوتا ہے؟ اون ویسٹ سے ہوتا ہے۔ ویسٹ سے میرا مراد، یعنی یہاں پر ویسٹ ہوتے ہیں ضائع کرنے سے مراد، یعنی وہ چیزیں وہ جو ہمارے باڈی میں جمع ہو جاتی ہے، جس کو ہم نے ضائع کرنا ہے، ریموو کرنا ہے، جو ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ نقصان دہ ہوتی ہے، فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ان کو ویسٹ کرنا پڑتا ہے، ایکسکریٹ اور ریموو کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو۔ لیکن جو سب سے زیادہ ٹربل کاز کرتا ہے، مصیبت ہم لوگوں کے لیے پرابلم کڑی کر دیتا ہے، وہی ویسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے جو کہ نائٹروجن کنٹیننگ ہوتی ہے، جس میں نائٹروجن مشتمل ہوتا ہے۔ ایسے پروڈکٹ ہمیں عموماً حاصل ہوتی ہے جب ہم لوگ میٹابولزم کرتے ہیں کسی پروٹین یا نیوکلک ایسڈ کی، کیونکہ جو پروٹین نیوکلک ایسڈ ہوتی ہے، پروٹین اور نیوکلک ایسڈ، ان میں اگر دیکھا جائے تو ان میں دونوں میں امینو گروپ موجود ہوتا ہے، امینو گروپ NH2، دونوں امینو گروپ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بھی اگر دیکھا جائے بیسک امینو ایسڈ ہے پروٹین کا، اور نیوکلک ایسڈ کا نائٹروجینس بیسز، ان کے اندر بھی امینو گروپ ہوتا ہے۔ تو جب ان پروٹین اور امینو ایسڈ کی میٹابولزم ہوتی ہے، تو ایسے بھی ہمیں ایک پروڈکٹ ملتا ہے، لیکن وہ پروڈکٹ ہوتا ہے نائٹروجن کنٹیننگ ویسٹ ہوتا ہے۔ ان سے جو ویسٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے پروڈکٹ کے طور پر، ان میں نائٹروجن کنٹین ہوتا ہے۔ تو یہ نائٹروجن کنٹیننگ ویسٹ یا تو امونیا کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا یوریا کی، یا یورک ایسڈ
امونیا میں یا یوریا میں یا یورک ایسڈ کی شکل میں، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے کیا ہے، ٹاکسک ہے، نقصان دہ ہے۔ امونیا تو بہت ہی ٹاکسک ہے، اس لیے ہم نے ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے باڈی سے ریموو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایکسکریشن کا عمل ہمارے باڈی میں بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے، کیونکہ جو نیوٹرنس لیتے ہیں، چاہے لیپڈس ہو، کاربوہائیڈریٹ ہو، پروٹین ہو یا نیوکلک ایسڈ ہو، ہم تو نائٹروجن نہیں لیتے بلکہ پروٹین لے لیتے ہیں۔ تو ایسے ہمیں نائٹروجن کس طرح حاصل ہو جاتا ہے، کس طرح ہم ان سے ریموو ہو جاتا ہے، ہمارے باڈی کے اندر پروڈیوس ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے، جو نیوٹرن ہم لوگ کھاتے ہیں ان میں سارے چیزیں آ سکتی ہے، لیپڈز بھی، پروٹین بھی اور کاربوہائیڈریٹ بھی۔ تو ان سے ہم لوگ دو طریقوں سے ہمیں نائٹروجن ان سے مل جاتا ہے، یعنی ان سے جدا ہو جاتا ہے اور ہمارے باڈی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نائٹروجن۔ ان نیوٹرن میں ساری چیزیں آ سکتی ہے۔ تو ایک کیس میں تو یہ کہ جب ان نیوٹرنس کو ہم لوگ انرجی حاصل کرنے کے جب ان نیوٹرنس کی ہم لوگ بریک ڈاؤن کرتے ہیں، توڑتے ہیں، میٹابولزم کرتے ہیں، تو ان بریک ڈاؤن کے دوران جو انرجی حاصل ہوتی ہے ان نیوٹرن سے، ایسے بھی ہمیں نائٹروجن مل جاتا ہے پروڈکٹ کے طور پر۔ اور دوسری یہ، اگر ان کو ہم لوگ انرجی کے لیے بریک ڈاؤن نہ کرے تو دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان نیوٹرنس کو جب کنورٹ کرتے ہیں کسی کاربوہائیڈریٹ یا کسی فیٹس کے اندر، تو اس دوران بھی ہمیں نائٹروجن پروڈکٹ کے طور پر مل سکتا ہے۔ تو اس لیے نائٹروجن تب ہمارے باڈی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جب ان نیوٹرنس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے انرجی حاصل کرنے کے لیے، یا ہمیں نیوٹرنس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، کنورٹ کرنا ہوتا ہے کسی کاربوہائیڈریٹ یا فیٹس کے اندر، تو اس دوران بھی نائٹروجن ان سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ سوال تو کلیئر ہوا۔ اب اگر بات کی جائے کہ جو پرائمری نائٹروجینیس ویسٹ وہ کون سی ہے، جو پرائمری نائٹروجینیس ویسٹ ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ امونیا ہے۔ یعنی پرائمری نائٹروجینیس ویسٹ پروڈکٹ از امونیا۔ امونیا پرائمری نائٹروجینیس ویسٹ ہے جو کہ ویری ٹاکسک مالیکیول ہے۔ اس لیے سم اینیملز کیا کرتے ہیں، کچھ اینیمل جانور اس امونیا کو ڈائریکٹلی ایکسکریٹ کرتے ہیں، باہر خارج کرتے ہیں، لیکن کچھ جانور اس امونیا کو پہلے کنورٹ کرتے ہیں یوریا یا یورک ایسڈ کے اندر، پھر جا کے اس کو ایکسکریٹ کر دیتے ہیں۔ پہلے ان کو یوریا یا یورک ایسڈ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ یوریا یورک ایسڈ تھوڑے لیس ٹاکسک ویسٹ ہے۔ امونیا کے مقابلے میں یہ یوریا اور یورک ایسڈ تھوڑے لیس ٹاکسک ویسٹ ہوتے ہیں، یہ مواد، اسی لیے کچھ اینیملز یہ پریفر کرتے ہیں کہ پہلے اس امونیا کو ان میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کچھ اینیملز کی ہیبیٹیٹ کے متعلق، مختلف اینیملز میں، مختلف آرگینزم میں جہاں پر وہ رہتے ہیں، اس کے ہیبیٹیٹ کے اکارڈنگ وہ کیا کرتے ہیں، اس امونیا کو یا یوریا کو یا یورک ایسڈ کو ایکسکریٹ کرتے ہیں۔ اگر بات کیجئے یہاں پر بیسک چیزیں کہ جو پروٹین ہوتا ہے اور جو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پروٹین کے اندر دیکھا جائے تو امینو ایسڈ موجود تھے، اور نیوکلک ایسڈ کے اندر نائٹروجینیس بیسز موجود تھے، ایڈینین، گوانین، سائٹوسین، تھیامین، یہ سارے کے سارے۔ تو نیوکلک ایسڈ میں آر این اے، ڈی این اے دونوں آ سکتی ہے۔ اگر ان میں دیکھا جائے تو ان کے اندر کیا موجود ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو پروٹین کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ امینو ایسڈ ہوتا ہے، یعنی امینو ایسڈ سے مل کر ہی پروٹین بنا ہوتا ہے، اور اسی طرح نائٹروجینس بیسس سے مل کر ہی نیوکلک ایسڈ بنا ہوتا ہے۔ تو دونوں کیسز میں امینو ایسڈ کے اندر بھی، نائٹروجینس بیسس کے اندر بھی ہمیں معلوم ہے کہ امینو گروپ NH2 گروپ، جو امینو گروپ کہتے ہیں، یہ پریزنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ امینو گروپ کیا ہے، یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے مختلف آرگینزم، مختلف ماحول میں، مختلف ہیبیٹیٹ میں رہنے والے اینیملز، آرگینزم، ان کو مختلف شکلوں میں کیا کرتے ہیں، اس امینو گروپ کو کیا کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں، ایکسکریٹ کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ایکویٹک اینیملز کی، تو اس امینو گروپ کو جو موسٹ ایکویٹک اینیملز ہوتے ہیں جو کہ سمندروں میں رہتے ہیں، جس میں کیا ہے، جس میں بونی فشز آ جاتے ہیں، سپنجیز، پروٹوزون، سولینٹریٹ، یہ سارے کے سارے ایکویٹک اینیملز ہے۔ یہ اس امینو گروپ کو امونیا کی شکل میں کیا کرتا ہے، امونیا کی شکل میں، NH3 امونیا کی شکل میں ایکسکریٹ کرتا ہے۔ کون؟ ایکویٹک اینیمل۔ اور اگر بات کی جائے میملز کی، بات کی جائے تو میملز کیا کرتے ہیں، یہ یعنی جو میملز ہے، جو ایمفیبین ہے، شارک، سم بونی فیشز، یہاں پہ میں نے لکھا ہے موسٹ بونی فیشز، ان میں زیادہ تر بونی فیشز آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ بونی فیشز کیا کرتے ہیں، شارکس بھی، یہ بھی
فشز کی کیا ہے ٹائپ ہے کائنڈ ہے، اور جو ایمفیبین ہے اور میملز میں جو کہ ہمیں پتہ ہے ہم سب اس میں آ جاتے ہیں میمل، وہ اس امینو گروپ کو کیسے یوریا کی شکل میں ایکسکریٹ کرتے ہیں یوریا۔ یہ اس کا یہاں پر فارمولا بھی میں نے لکھا ہے، نیسیڈ آکسیجن کے ساتھ بھی ان کا ڈبل بانڈ اور NH2 ان کا سنگل بانڈ ہوتا ہے، یہ یوریا کا فارمولا ہوتا ہے، اسٹرکچرل فارمولا۔ اب کیا ہے، اب جو دوسرا گروپ ہے وہ کون سا ہے، وہ کہ ریپٹائلز ہیں، یعنی ریپٹائلز ہے جو برڈس ہے، ریپٹائلز برڈس انسیکٹس اور لینڈ سنیلز ہیں، سارے کے سارے پرندے، جو سارے کیڑے مکوڑے جو زمین پر رہنے والے سنیلز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ سنیلز چھوٹے بک کے اندر ان کے پکچرز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، سارے کے سارے یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس امینو گروپ کو کیا کرتے ہیں، یورک ایسڈ کی شکل میں ایکسکریٹ کرتے ہیں۔ یہ یورک ایسڈ کا یہاں پر کمپلیٹ فارمولا میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے۔ تو اب کیا ہے، یعنی کچھ لوگ امونیا کی شکل میں، کچھ یوریا کی شکل میں، کچھ یورک ایسڈ کی شکل میں ایکسکریٹ کرتے ہیں، لیکن ان اینیملز کا، ان اگینز کا نام رکھنا آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان کے اوپر کبھی بھی MCQ آ سکتا ہے، کسی بھی وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، ان کو یاد رکھنا آپ لوگوں کی ضروری ہے۔ اب اگر تھوڑی بات کی جائے امونیا کی، تو امونیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہائیلی ٹاکسک اینڈ ہائیلی سالوبل ان واٹر ہوتا ہے، ٹاکسک مالیکیول ہے اور واٹر میں کیا ہوتا ہے، سالوبل ہوتا ہے امونیا، یہ ان کا فارمولا ہے NH3۔ لیکن اگر اس کی بات کی جائے ٹاکسک نیچر کی، تو 1 گرام آف نائٹروجن ان دی فارم آف امونیا ریکوائر 500 ملی لیٹر آف واٹر ٹو ڈیزالو اٹ انٹو نان ٹاکسک لیول، یعنی اگر امونیا کی شکل میں صرف 1 گرام نائٹروجن کو لیا جائے تو اس کو نان ٹاکسک نیچر میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ کتنا پانی لگا، 500 ملی لیٹر آف واٹر کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے یہاں پر اس طرح لکھا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، ہماری باڈی کے اندر کوئی اس طرح کا کپ، اس طرح کا چیز موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف سمجھنے کے لیے تاکہ ان کا مائنڈ، تمہارے مائنڈ کے اندر کا میپ نقشہ بن جائے، تو اس لیے 1 گرام نائٹروجن کیا ہوتا ہے، 500 ملی لیٹر آف واٹر کی ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نان ٹاکسک لیول میں چینج کرنے کے لیے۔ اور جو یہاں پر ایک پوائنٹ لکھا ہے امونوٹیلک کا، امونوٹیلک سے مراد یہ ہمارے بک کے اندر لکھا ہے، یہ ان اینیملز کو کہتے ہیں، ان آرگینزم کو جو کہ امونیا کو ایز اے میجر پروڈکٹ کیا کرتے ہیں، ایکسکریٹ کرتے ہیں۔ دوز اینیملز آر کار امونوٹیلک، امونوٹیلک ان اینیملز کو کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف بات کی یوریا کی، تو یوریا کیا ہے، اس کے مقابل میں یوریا کیا ہے، یہ تقریباً 1 لاکھ ٹائمز لیس ٹاکسک دین امونیا، یہ امونیا سے، یوریا امونیا سے 1 لاکھ ٹائم لیس، یعنی کم ٹاکسک ہوتا ہے امونیا سے۔ لیکن ہم دوسری طرف اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ امونیا 1 لاکھ ٹائم مور ٹاکسک ہے یوریا سے، لیکن اگر یہ سینٹینس یوریا کے اندر آپ نے پوٹ کرنا ہو تو آپ لوگ اس طرح لکھو گے کہ جو امونیا ہوتا ہے وہ یہ 1 لاکھ ٹائم لیس ٹاکسک ہوتا ہے، کیسے، امونیا سے یوریا۔ تو اس لیے اس کے لیے کتنا، اگر 1 گرام نائٹروجن لیا جائے یوریا کی شکل میں، تو اس کو تقریباً 500 ملی لیٹر آف واٹر کی ریکوائرمنٹ ہوگی نان ٹاکسک نیچر میں کنورٹ کرنے کے لیے، ان کو ڈیزالو کرنے کے لیے۔ تو یہ 500 ملی لیٹر آف واٹر ان میں ضرورت ہوتی ہے، ایسے 5 ml کی آف واٹر کی ان میں ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آرگینزم کی بات کی جائے، وہ آرگینزم جو یوریا کو ایز اے میجر پروڈکٹ ایکسکریٹ کرتے ہیں، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں یوریوٹیلک کا، اور دوسرا آرگینزم وچ ایکسکریٹ یوریا ایز اے میجر پروڈکٹ، ایز اے میجر ویسٹ پروڈکٹ، دوسرا اینیملز اور دوسرا آرگینزم آر کالڈ یوریوٹیلک کا۔ تیسری طرف اگر بات کیجیے تو اس طرف یورک ایسڈ، جو یورک ایسڈ کا فارمولا ہے، یورک ایسڈ اس کے مقابلے میں کیا ہے، یہ تھوڑا مزید نرم ہے، یعنی ان میں اگر 1 گرام نائٹروجن یورک ایسڈ کی شکل میں لیا جائے تو صرف 1 ml آف واٹر کی ان میں ضرورت ہوگی، ان کو اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے، ان کو نان ٹاکسک نیچر میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ آرگینزم جو کہ کیا کرتے ہیں، یورک ایسڈ کو اپنے ویسٹ پروڈکٹ کے طور پر کیا کرتے ہیں، ایکسکریٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ یوریکوٹیلکس کہتے ہیں۔ اس کو امونوٹیلک، امونیا والے، یوریا والے یوریوٹیلک، اور یورک ایسڈ والے آرگینزم کو یوریکوٹیلکس کہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اب تھوڑے دوسرے بھی اسمال ایسے میٹیریلز ہے، ویسٹ ہے، جو کہ کم مقدار میں ہمارے باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، ان کا بھی تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔
اب یہ کیا ہے، یہ ادر ویسٹ پروڈکٹ ہے، دوسرے ایسے پروڈکٹ کا جو کہ ریموو ہوتے ہیں ان اسمال اماؤنٹ، یہ بھی ایکسکریٹ کیے جاتے ہیں، ریموو ہوتے ہیں ہمارے باڈی سے، لیکن یہ کم مقدار میں اسمال اماؤنٹ میں ایکسکریٹ کیے جاتے ہیں۔ ان میں یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں زنتین یا زنتائن، ہائپوزنتائن، کریٹینین، کریٹین، امینو ایسڈ، ایلنٹائن، یہ سارے کے سارے کیا ہے، یہ ادر ویسٹ پروڈکٹ ہے جو کہ ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں ہمارے باڈی سے۔ امینو ایسڈ بھی میں نے پروٹین کے اندر ہی آپ لوگوں کو سمجھایا کہ ان میں امینو گروپ ہوتا ہے، ان کا جو فارمولا ان کا کیا ہے، ان کا اسٹرکچر فارمولا ہے امینو ایسڈ کا، یہ آر این میں ویریبل گروپ ہوتا ہے یہ والا، اور یہاں پر امینو گروپ موجود ہوتا ہے امینو ایسڈ میں۔ جب ان کی میٹابولزم ہوتی ہے تو ان میں NH3 کاربن ڈائی آکسائڈ H2O ان میں کیا ہوتا ہے، پیدا پروڈکٹ ہمیں مل جاتے ہیں، انرجی بھی خارج ہو جاتی ہے ان سے، تو اس لیے یہ کیا ہوتا ہے ہمارے لیے اس کا ریموو کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹاکسک ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو تھے اسمال اماؤنٹ میں جو پروڈکٹ ہوتے ہیں، یہی لارج اماؤنٹ میں تو میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھا جو لارج اماؤنٹ میں کیا ہوتے ہیں ہمارے باڈی سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، ان میں یہ تینوں آتے تھے، امونیا بھی، یوریا بھی، یورک ایسڈ بھی، یہ تینوں کی تینوں لارج اماؤنٹ میں ہمارے باڈی میں خارج ہوتے ہیں، ایکسکریٹ کیے جاتے ہیں ہمارے باڈی سے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پڑھا ہے کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، 1 گراف اگر نائٹروجن امونیا کی شکل میں لیا جائے تو اس کے لیے 500 ml آف واٹر کی ضرورت ہوگی۔ 1 گراف نائٹروجن یوریا کی شکل میں لیا جائے تو ان میں 500 ml آف واٹر 50 ml آف واٹر، اور 1 گراف نائٹروجن اگر یورک ایسڈ کی شکل میں لیا جائے تو اس کے لیے 1 ml آف واٹر کی ضرورت ہوگی۔ اور اس پروسیس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی وہ آرگینزم جس کا امونیا کو ایکسکریٹ کرتے ہیں، اس عمل کو ہم لوگ کہتے ہیں امونیوٹیلی، اور یوریا کو یوریوٹیلی، اور یوریکوٹیلی، یہ اس کا پروسیس، اس فینامنا کا نام ہے جو آرگینزم اس کو ایکسکریٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس آرگینزم کے نیم کو امونوٹیلک کہتے ہیں۔ وہ آرگینزم جو کہ اس امونیا کو ایز اے میجر پروڈکٹ ایکسکریٹ کرتے ہیں ان کو مونوٹیلک کہتے ہیں۔ جو یوریا کو ایز اے میجر پروڈکٹ ایکسکریٹ کرتے رہتے ہیں ان آرگینزم کو یوریوٹیلک، اور جو یورک ایسڈ کو ایکسکریٹ کرتے ہیں وہ یوریکوٹیلکسا، اور اس فینامنا کو یوریکوٹیلی کہتے ہیں، یوریکوٹیلی۔ اب ان میں سے جو بات کی جائے کہ کون کون سے آرگینزم ان میں آ جاتے ہیں، تو امونیا والے کے کیس میں اگر دیکھا جائے تو موسٹ سارے کے سارے جو ایکویٹک اینیمل ہے، اسپیشلی موسٹ بونی فشز، پروٹوزونز، سپنجز، سولنٹریٹس، اور ایکینوڈرم، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ امونیا والے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں امونوٹیلکس میں۔ جب یوریا والے کیٹیگری میں اگر دیکھا جائے جو یوریوٹیلک ہے، ان میں میملز آ جاتے ہیں، ایمفیبین، شارکس، سم بونی فشز، جس کو ہم لوگ شارٹلی اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں ماس سے، یعنی ماس سے میملز، ایمفیبین، شارک، سم بونی فشز، یہ یوریکوٹیلک کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو کہ یوریا کو ایکسکریٹ کرتے ہیں۔ اور جو یہ یوریوٹیلک اور یوریکوٹیلکس کے کیس میں اگر دیکھا جائے تو اس کیس میں ہمارے پاس کون سے آتے ہیں، اس میں ہمارے پاس آتے ہیں ریپٹائلز، ان میں کیا ہوتے ہیں، ریپٹائلز، برڈز، انسیکٹس، لینڈ سنیل، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ یوریکوٹیلک کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو کہ یورک ایسڈ کو ایکسکریٹ کرتے ہیں، جس کو ہم شارٹلی اس نیمونک سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، ربیل سے ریپٹائلز، بی سے برڈز، آئی سے انسیکٹس، ایل سے لینڈ سنیل، یہ یہاں پر ایس لے کر یا پھر بھی اسٹیک ہے سنیل ڈائریکٹلی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو یہ تھا ایکسکریشن کے اوپر، نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہمارا ہوگا فوراً ہیومن ایکسکریٹری سسٹم کے اوپر، ہم ڈیٹیل میں ان کو دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ۔